मई 2005 में कराची के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अजीब पुरसरार वाक़या पेश आया। जिस वक्त ये वाक़या पेश आया उस वक्त किसी को इसकी समझ ना आई। फिर इवेंचुअली वक्त गुजरने के साथ साथ लोग इस वाक़े को भूल गए। हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने पुलिस को और प्रेस को पैसे खिलाकर इस अजीबो गरीब हादसे को पब्लिक न होने दिया। 4 मई 2005 को 52 साला एक साहब जो 4 बच्चों के बाप थे इस हॉस्पिटल में दाखिल हुए। ये साहब जिनका ताल्लुक़ कराची से ही था, कुछ सालों से पेट की बीमारी में मुब्तला थे। साल मेडिसिन लेने के बावजूद हालत और बिगड़ती गई और नौबत सर्जरी पर आ गई। उस दिन ये स्टमक सर्जरी के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हुए। 2 दिन बाद इनकी सर्जरी स्केड्यूल हुई थी। चुनाचे जब ऑपरेशन का दिन आया तो सुबह ही सुबह इन्हें ऑपरेशन थिएटर में ट्रांसफ़र कर दिया गया। सर्जरी मुकम्मल होने के बाद इनको रिकवरी रूम में ले गए, जहां इनको 2 दिन तक डॉक्टर्स की ऑब्जर्वेशन में रहना था, ताकि डॉक्टर्स ये देख सकें कि ऑपरेशन की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो जाए और रिकवरी ठीक तरह से हो। दोपहर तक इनको होश आ गया। इंसिजन्स की वजह से वो अभी चल फिर नहीं सकते थे, इसलिए वो बेड रेस्ट पर थे और हॉस्पिटल का स्टाफ उनकी देखभाल कर रहा था। शाम में विजिटिंग आवर्स में फैमिली के लोग इनसे मिलने के लिए आए और कुछ देर इनके साथ वक्त गुजार कर वापस चले गए। सिर्फ बड़ा बेटा और वाइफ हॉस्पिटल में ही मौजूद थे, लेकिन उनको रिकवरी रूम में मरीज के साथ रुकने की परमिशन नहीं थी। जब फैमिली मेम्बर्स इन साहब से मिले तो जाहिर है कि सर्जरी की वजह से उनकी बॉडी सोर हो रही थी, लेकिन उसके अलावा वो बिल्कुल ठीक ठाक थे और खूब बातचीत कर रहे थे। बातों में यही बताया कि वो काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं, जिससे सभी ने यह अंदाज़ा लगाया कि उनकी सर्जरी कामयाब हो गई है। ये इनकी इस रिकवरी रूम में पहली रात थी। मेडिसिन्स के असर की वजह से ये ओनूदगी में थे। कुछ देर में नर्सेस आकर इनको चेक करती और इनको अगर पानी या वॉशरूम जाने की नीड होती तो हॉस्पिटल का स्टाफ इनको असिस्ट करता। ये रात के तकरीबन 3:30 बजे का वक्त था। ये साहब आंखें बंद किए लेटे थे, अभी सो नहीं रहे थे कि इनको ये महसूस हुआ कि रूम का दरवाज़ा खुला और कोई अंदर दाखिल हुआ। ये समझे कि कोई नर्स होगी, लेकिन इनको अपने बेड के बराबर पड़ी चेयर पर किसी के बैठने की आवाज़ सुनाई दी। अब भी इन्होंने आंखें न खोली और ये समझते हुए कि ये इनका बेटा है जो हॉस्पिटल में रुका हुआ था। इन्होंने आंखें खोले बगैर कहा कि साद बेटा, मुझे पानी पिलाओ। जब साद का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो उन्होंने आंखें खोलकर चेयर की तरफ देखा। वहाँ कोई नहीं बैठा था और ना ही रूम में कोई और था, हालांकि उनको किसी के चेयर पर बैठने की और सांसों की आवाज़ साफ आई थी। वो खौफज़दा हो गए और थोड़ी देर में जब नर्स अंदर आई तो उन्होंने उससे भी पूछा। नर्स ने कहा, अंकल, आपका बेटा तो तकरीबन 2 या 3 घंटे पहले आया था और मैं रिसेप्शन पर बैठी थी। उसके बाद मैंने किसी को कमरे में आते नहीं देखा। वो यकीन नहीं कर रहे थे। इसी असना में इनका बेटा रूम में आ गया। उन्होंने बेटे को सारी बात बताई। उसने भी यही कहा जो नर्स ने कहा था और ये कहकर उनको मुतमईन करने की कोशिश की कि मेडिसिन्स की ड्राउजीनेस की वजह से उन्हें वहम हुआ होगा
بہرحال باقی کی وہ رات صاحب کو صحیح نیند نہ آئی اور وہ خوف زدہ رہے۔ دوسرا دن بھی اسی طرح گزرا اور وہ زیادہ تر ٹائم سوتے رہے کیونکہ رات میں وہ صحیح طرح سے سو نہیں سکے تھے۔ اگلی صبح 5:30 بجے نرس ریکوری روم میں ان کو دیکھنے کے لیے گئی تو وہ جاگے ہوئے تھے اور بالکل نارمل بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے۔ یہ ان کا اس روم میں لاسٹ ڈے تھا۔ نرس نے ان سے حال احوال پوچھا تو انہوں نے جواب میں یہی کہا کہ وہ اب بہت بہتر محسوس کر رہے ہیں۔ نرس نے انفارم کیا کہ وہ ان کے لیے نیو بیڈ شیٹ لے کر آتی ہے، جس پر انہوں نے اسے تھینک یو بھی کیا۔ نرس ان کی طرف سے مڑ کر دروازے سے باہر نکل گئی جو ہال وے میں جاتا تھا۔ یاد رہے کہ اس ریکوری روم میں آنے جانے کا صرف یہی ایک راستہ تھا اور اس کے علاوہ کوئی اور کھڑکی یا دروازہ نہیں تھا۔ وہ جب چادر لے کر روم میں واپس آئی تو وہ صاحب اپنے بیڈ پر نہیں تھے۔ نرس نے یہ سمجھا کہ وہ واش روم میں ہیں، حالانکہ اس حالت میں وداؤٹ اسسٹنس ان کا واش روم جانا ممکن نہیں تھا اور نرس تھوڑی پریشان ہوئی۔ بہرحال وہ چادر چینج کرنے لگی۔ نرس نے اپنا کام نمٹا لیا لیکن وہ صاحب ابھی تک واش روم سے باہر نہ آئے تھے۔ اس نے تھوڑی دیر ویٹ کرنے کے بعد واش روم کا دروازہ ناک کیا اور ان کی خیریت پوچھی۔ جب اس کو کسی طرح کا کوئی رسپانس نہیں آیا تو وہ وارڈ بوائے کو بلا کر لے آئی۔ یہ بہت ارلی مارننگ تھی جس کی وجہ سے ڈیوٹی پر اسٹاف نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس نے وارڈ بوائے کو کہا کہ اندر جا کر چیک کرو، کہیں یہ گر کر بے ہوش نہ ہو گئے ہوں۔ وارڈ بوائے نے دروازہ ناک کیا اور جب اس سے بھی کوئی جواب نہ آیا تو وہ اندر داخل ہوا۔ تو یہ دونوں یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ واش روم میں کوئی بھی نہ تھا۔ انہوں نے بیڈ کے نیچے بھی دیکھا لیکن وہاں بھی کوئی نہ تھا۔ یہ لوگ کافی خوف اور پریشانی کا شکار ہو گئے۔ پریشانی اس بات پر تھی کہ اگر وہ کمرے سے باہر گئے ہیں تو نہ تو نرس کو ان کے قدموں کی کوئی آواز آئی اور نہ ہی سامنے بیٹھے وارڈ بوائے نے کسی کو باہر آتے دیکھا۔ نرس کو روم میں واپس آنے میں چند سیکنڈز ہی لگے تھے اور اتنی تھوڑی دیر میں ان کا اس حالت میں باہر آنا، جبکہ وہ خود بغیر سہارے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے، پاسبل نہیں تھا۔ تو وہ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ اب ان لوگوں نے انٹرکام کر کے فلور انچارج کو انفارم کیا اور ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ ہاسپٹل میں ہر طرف ان کی تلاش شروع ہو گئی۔ ان کے بیٹے کو، جو ساری رات ہاسپٹل کے اندر ویٹنگ ایریا میں تھا، رابطہ کیا گیا اور ساری بات بتائی گئی۔ بیٹے نے یہی بتایا کہ وہ 2 گھنٹے پہلے اپنے والد کو دیکھنے آیا تھا تو اس وقت وہ سو رہے تھے۔ اس کے بعد بیٹے نے ان کو نہیں دیکھا تھا۔ ہاسپٹل مینجمنٹ نے یہ بات فیملی ممبرز کے علاوہ کسی کو بھی بتانے سے منع کر دیا اور خاموشی سے سرچ جاری رکھی۔ پورے ہاسپٹل کا چپا چپا چھان لیا گیا لیکن ان کو کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ جب CCTV ریکارڈنگ چیک کی گئی تو اس میں صاف دیکھا گیا جب نرس کمرے سے چادر باہر لینے آئی تو ایک لمبا سا سایہ بہت تیزی کے ساتھ روم میں داخل ہوا۔ سائے کی رفتار اتنی تیز تھی کہ ریکارڈنگ کو کافی مشکل سے پاز کر کر کے دیکھنے پر یہ پتہ چلا۔ جس بات نے سب کو حیرت میں مبتلا کر دیا وہ یہ تھی کہ نہ تو وہ سایہ واپس باہر آیا اور نہ وہ صاحب باہر نکلتے نظر آئے۔ یہ سارا معاملہ دیکھنے کے بعد فیملی نے فوری طور پر پولیس سے رابطہ کیا اور ہاسپٹل مینجمنٹ سے بھی کافی گرما گرمی ہوئی۔ اس کے بعد پولیس نے پورے ہاسپٹل کی سرچ کری لیکن ان کو بھی کچھ نہ ملا۔ آنے والے
کچھ دنوں تک پولیس نے کافی چھان بین کری اور نہ صرف ہاسپٹل بلکہ آس پاس کے علاقے میں بھی تلاش جاری رکھی، مگر کوئی سراغ نہ ملا۔ آخر کار پولیس نے تنگ آ کر ان صاحب کا کیس مسنگ پرسن ڈکلیئر کرتے ہوئے کلوز کر دیا۔ 7 جون 2005 یعنی ٹھیک 1 مہینے کے بعد ہاسپٹل میں رینوویشن کا کام اسٹارٹ ہوا۔ ایک مزدور کو کام کے سلسلے میں ہاسپٹل کے ایک فلور پر ایسے روم کو ان لاک کرنا پڑا جو شروع سے ہی ان یوز تھا اور کارڈ کباڑ سے بھرا پڑا تھا۔ جب وہ روم میں داخل ہوا اور کچھ سامان ہٹایا تو اچانک اس کی نگاہ کسی انسان کے پیروں پر پڑی جو سامان کے نیچے سے نکلتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اس نے گھبرا کر سامان ہٹایا اور دیکھا تو یہ ایک شخص کی ڈیڈ باڈی تھی۔ بعد میں انویسٹیگیشن کے بعد معلوم ہوا کہ یہ وہی صاحب تھے جو 1 مہینہ پہلے لاپتہ ہو گئے تھے۔ تعجب کی بات یہ تھی کہ باڈی میں سے کوئی بدبو نہیں آ رہی تھی اور ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ بالکل ابھی ختم ہوئے۔ ایٹوپسی کے ریزلٹس میں یہ بات سامنے آئی کہ ان کی موت کی وجہ سرجری نہیں تھی، نہ ہی ان کے جسم پر تشدد کے نشانات تھے، جس سے یہ ثابت ہوتا کہ ان کو کسی نے قتل کیا ہے۔ کوئی نامعلوم ریزن ان کی ڈیتھ کا سبب بنا۔ یہ بات آج تک کسی کو پتہ نہ چلی کہ ان کو کس نے اس روم سے باہر نکالا، ان کی موت کیسے واقع ہوئی اور کس نے ان کو اس روم میں لا کر لاک کر دیا۔